آپ نماز پڑھے تو ثواب ملتا ہے، آپ روزہ رکھیں تو ثواب ملتا ہے، آپ حج کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ زکات دیں تو ثواب ملتا ہے، آپ رکوع کریں تو ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اکبر کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ سبحان اللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے، آپ الحمدللہ کہیں تو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہیں کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ میرے محبوب پہ درود نازل فرما، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم ایک مرتبہ مجھ پہ درود پڑھتے ہو تو اللہ 10 مرتبہ تم پر درود نازل فرماتا۔ یعنی انسان تو کتنا مقرب ہو جاتا ہے اللہ کا کہ تو ایک بار حضور پہ درود پڑھے تو اللہ تجھ پہ 10 بار پڑھے۔ اللہ تجھے نہیں دیکھتا کہ تو شرابی ہے، تو جواری ہے، تو زانی ہے، تو جھوٹا ہے، تو غیبت کرنے والا ہے، تو چگل کھور ہے۔ بس اگر مومن ہے ایک بار حضور پہ درود پڑھا تو اللہ 10 بار تجھ پہ درود نازل کرے۔ جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مقرب ہوگا۔ اور درود کب ملتا ہے؟ نماز پڑھنے سے نہیں ملتا درود۔ اللہ نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، نماز پڑھنے پہ ثواب بھیجتا ہے، درود پڑھنے پہ درود بھیجتا ہے۔ اب جس پہ خدا درود پڑھے، جس پر خدا درود پڑھے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں ہے، اللہ کا پڑھنا ہماری طرح نہیں۔ ابھی آپ نے سنا نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے درود پڑھتا ہے، کیسے درود بھیجتا ہے۔ وہ فرشتوں کی محفل میں نبی کا احترام اور بزرگی بیان کرتا ہے، لیکن جب امتی درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کی بھی شان فرشتوں میں بیان کرتا ہے اور اس پہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سوچو زبان قدرت پر تیرا نام آ جائے تیری شان کیا ہے۔ زبان قدرت پر اور کب آتا ہے؟ جب تو درود پڑھتا ہے، جب تو دیکھا درود کتنا مقدس اور مقرب عمل ہے۔ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدنی، مالی اور قولی عبادت سے، یہ بدن کی عبادت، مال کی عبادت اور قول کی عبادت، ان ساری عبادتوں میں، نفلی عبادتوں میں درود سے بڑھ کر کسی کا مرتبہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ درود شریف کا ہے، بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نور محمد بھائی دیکھ رہے ہیں، مجھے تو حافظ غفران صاحب دیکھ رہے ہیں کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا اٹھا تیری نماز، اور منہ پہ مار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کیا، زکات دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے۔ اللہ زکات کا ثواب نہیں دیتا، اس کو منہ پہ پھینک مارتا ہے۔ رکوع کیا، اچھا رکوع کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھینک مارتا ہے۔ لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر، اگر کوئی درود شریف دکھانے کو پڑھے، ریاکاری کے طور پہ پڑھے، تو اللہ رد نہیں کرتا تو بھی قبول نہیں کرتا۔ اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا، محبوب کی ضیا کو دیکھوں گا۔ تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی، اب حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی، اور ان کے روکے بددعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا رہوں، آقا کیسا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ 24 گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا۔ آقا فرماتے بہتر ہے لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا۔ عرض کی یا رسول اللہ پونا حصہ درود و سلام۔ آقا فرماتے بہتر ہے اور زیادہ کرو تو اچھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ آقا فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا، آخرت کے غموں سے بھی آزاد۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ہے۔
اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا یہ واجب ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا، 1000 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ درود شریف کی بڑی برکتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو لٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے درمیان، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہے، جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا تھا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کی رہی ہوگی، میری زندگی کا پہلا بیان یہی ہے اور اس میں یہی میں نے روایت پڑھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ پورا بیان بھی آج بھی یاد ہے، پورا نہیں سناؤں گا، یہ حدیث اس میں سے سنا رہا ہوں۔ عرش کے نیچے اس کا سر ہے فرشتے کا اور تحت الثری میں اس کا پیر ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور اس کا دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کی دریا میں غوطہ لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ بتائیں اگر کبوتر اپنے پروں کو دریا میں ڈوب کر جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اگر مور دریا میں ڈوب کر اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ یار پر والوں کو تو جانے دیجئے، انسان اگر خود غسل کر کے اپنے سر کے بالوں کو اگر یوں جھاڑے تو کتنے قطرے گرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، یعنی اس کے پر ایک طرف مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر زیر عرش ہے، اس کے پیر تحت الثری میں ہے۔ جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو وہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ سوچو کس قدر اس کے قطرے گرتے ہوں گے۔ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ توجہ کریں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے پوری کائنات کے اندر اللہ کی 18,000 مخلوق کم و بیش، کتنی مخلوق ہے؟ 18,000 مخلوق کم و بیش۔ یہ ناک کے اندر جو جراثیم جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، جس کو جراثیم کہتے ہیں، کیٹانو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک سانس لیتے ہیں تو کروڑوں اربوں خربوں ناک میں گھستے ہیں نا، وہ اتنی مخلوق ہے اللہ کی۔ لیکن فرمایا گیا اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، ایک حصے میں ساری مخلوق ہے، جنات، انسان، جراثیم، جانور، حیوان، سب، درخت، شجر، حجر، برگ، ثمر، بلبل، چڑیا، مرغ، سب ایک حصے میں ہے، اور 9 حصے فرشتے ہیں۔ سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی، اندازہ لگاؤ۔ تو یہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ انسان شادی کرے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان درود پڑھے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ درود سے انسان بھی پیدا ہوا، درود سے فرشتے بھی پیدا ہوتے، کیسے؟ جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پہ درود پڑھ، میرے محبوب پر درود پڑھ بطور مہر، یہ مہر ادا ہوگا۔
آدم نے درود پڑھا تو ہوا حلال ہو گئی، ہوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، یہ دنیا وسیع ہو گئی، دنیا میں لوگ پیدا ہو گئے، اللہ اکبر، بغیر درود کے نہ انسان پیدا ہوا اور نہ بغیر درود کے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ تو اب بتائیں جو درود نہیں مانتے ان مردودوں کا وجود کیسے؟ فرشتے بھی بغیر درود کے نہیں، انسان بھی بغیر درود کے نہیں۔ تو جن مردودوں کو اعتراض ہے درود پر، ارے درود وہ ہے، اللہ نماز نہیں پڑھتا نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا روزے کا حکم دیتا ہے، حج نہیں کرتا حج کا حکم دیتا ہے۔ درود وہ عمل ہے، وہ درود بھیجتا بھی ہے اور درود پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ وہ لا شریک بھی، وہ لا شریک بھی مومنوں کو کہتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو ہم بھی درود تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں یا ہم بھیجتے ہیں۔ سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دعا کرو یا دعا سنو تو بلند آواز سے آمین کہو۔ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہتے ہو۔ جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئے اس کی مغفرت ہو گئی۔ اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے۔ جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کا درود، ارے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کو جنت مل جائے، جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار ہے، فرماتے ایک مرتبہ درود پڑھنا پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ درود وہ ہے، درود کا ثواب وہ ہے۔ آئیے بہت تفصیل میں نہیں جاتے، چند باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم درود پڑھیں، درود پڑھنے کی عادی بنیں، آج سے عادت بنائیں۔ درود پڑھنے میں کبھی شرمایا نہیں کریں بلکہ اپنی عادت بنائیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا پہ درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ کریں آپ، جب بیان ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ مقرر کے قریب بیٹھے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ مقرر کے قریب بیٹھے، کیونکہ مقرر کے قریب بیٹھیں گے قریب سے چہرہ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ اگر مقرر باعمل عالم ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور اس کے چہرے کو دیکھنے کی برکتیں ملتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں قریب بیٹھ کر مقرر کا چہرہ دیکھوں، اس کی زیارت کروں، ٹھیک ہے؟ ایسے بھی مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایمان والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر مومن کو محبت کے ساتھ دیکھو اور تمہارے دل میں اس کے لیے کینہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کر دے، اس کی بھی مغفرت کر دے۔ تو ہر آدمی مقرر کو، علماء کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے، صحیح ہے؟ حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ مقرر کے قریب نہیں، جو تقریروں کا عنوان ہے اس نبی کے قریب، جو تقریروں کی جان ہے اس نبی کے قریب، جو ایمان کا ایمان ہے اس نبی کے قریب۔ کس کی برکت سے؟ درود کی برکت سے۔ اب جو رسول پاک کے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے قیامت میں وہ اتنا کثرت سے درود پڑھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو بے وضو درود ہی پڑھتے رہو، درود میں ڈوب جاؤ۔